آج کے اس پرفتن دور میں ایمان بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا نہایت مشکل ہو چکا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی تمیز یہ بہت مشکل ہو چکی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کلام باری تعالیٰ سے دور جا چکے ہیں۔ ان حالات میں پھر حقیقت کو سمجھنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے آپ میں بہت بڑا مفکر اسلام بنا ہوا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جسے 2 اور 2 4 کا فلسفہ نہیں آتا، وہ بھی اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے۔ جیسے مسلک اہل تشیع کے ایک ذاکر نے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان تان دراز کی، اور وہ مغلظات بکیں کہ الامان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ ایسے جہالات سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ ایمان کے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ان کی توہین و گستاخی وہ بندے کے لیے موجب لعنت بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یعنی گستاخی صحابہ یہ بندے کے لیے اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا باعث ہے۔ سوچئے کہ وہ آصف علوی جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، ان پر سب و شتم کیا، انہیں کافر کہا، اس بندے پہ اللہ کی طرف سے کتنی کروڑوں لعنتیں برس رہی ہوں گی، اور جب تک اس عمل سے توبہ نہیں کرے گا برستی رہیں گی۔ اور پھر سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایسے خبیث انسان پہ لعنت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو تم اسے کہو تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی ایسے خبیث بندے پہ، آصف علوی جیسے منحوس انسان پہ لعنت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ گویا کہ ایسے خبیث بندے پہ، گستاخ صحابہ پہ، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے لعین پہ لعنت کرنا اللہ کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایسے خبیث اور ملعون شخص کے بارے میں وطن عزیز کے سیکیورٹی اداروں کو چاہیے کہ ایکشن لیں۔ ایسے لوگ مغلظات بک کر خود تو ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے جذبات کو اشتعال دے کر، لوگوں کو بھڑکا کر وطن کے امن و امان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ایک بندے کی وجہ سے یا مٹھی بھر چند لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے امن کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اہل سنت کی خاموشی
یہ اہل سنت کی بزدلی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت جانتے ہیں کہ اس وطن کو بنانے میں، اس کی بنیادوں میں اہل سنت کے مشائخ و علماء اور عوام اہل سنت کا خون صرف ہوا ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت احتیاط کرتے ہیں اور ایسے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات بھڑکیں اور وطن کا امن برباد ہو۔ لیکن یہ مٹھی بھر لوگ، انہیں نہ تو خوف خدا ہے، نہ شرم مصطفیٰ ہے، نہ ناموس صحابہ کا پاس ہے اور نہ تعلیم اہل بیت کا پاس ہے۔ بس جو منہ میں آتا ہے وہ بکے جاتے ہیں اور وطن عزیز کے امن کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ایسے خبیث انسان کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ اس بندے کے ایمان کی حیثیت شریعت میں کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فتح کی آخری آیت سے ایک مسئلہ نکالا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسا بندہ جو تمام صحابہ پہ سب و شتم کرتا ہے وہ کافر ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جس بندے سے صحابہ نفرت کریں وہ بھی کافر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ صاحب السوائقۃ المحرقہ نے یہی نقل کیا ہے۔ صاحب السوائقۃ المحرقہ نے امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف نقل فرمایا ہے کہ امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، اور یہ آصف علوی، یہ لعنتی شخص، یہ باقی صحابہ پر بھی سب و شتم کرتا ہے، اور اب تو اس نے اخیر کر دی، انتہا کر دی کہ سب و شتم کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور یار غار و یار مزار بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہیں، اور تمام صحابہ کے خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متفقہ خلیفہ بھی ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد محترم کی تحقیق کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی ہیں، ان کو کافر کہا۔ ایسا لعین شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔